ایک طرف ہم داخلی بحرانوں کا شکار ہیں تو دوسری طرف ہماری سرحدوں کے پار لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے اور پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں گزشتہ رات 7 فضائی حملے کیے، 7 مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور جو سرکاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ 7 اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی حالیہ خودکش دھماکوں کے رد عمل کے طور پر کی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، امام بارگاہ میں، باجوڑ اور بنوں میں۔ حالیہ حملوں کے نتیجے میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کے سارے واقعات دہشت گردی کے اور پاکستان کے اندر داخلی انتشار کے جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ، لہذا پاکستان نے واضح طور پر یہ اعلان پہلے بھی کیا تھا اور اب پھر اعلان بھی کر دیا اور اقدامات بھی کر دیے، اور پاکستان نے بارہا افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، لیکن پاکستان نے کہا کہ افغان حکومت ان گروہوں کے خلاف کوئی بھی مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ شہریوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے اور اعلامیے میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ طالبان حکومت کو دوحہ معاہدے کے تحت ان کی ذمہ داریاں یاد دلائے تاکہ خطے اور دنیا کے امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ تو ہے افغانستان میں جو پاکستان نے فضائی حملے کیے ہیں، اور اس سے صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑے گی، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے ہٹ کر بھی جو ایک کانسپریسی ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پہ پریشر ہے باہر سے کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان میں رجیم چینج کی جائے اور افغان طالبان کی حکومت ختم کی جائے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں جہاں پہ ہم موجود ہیں پاکستان، اس خطے میں چائنا کا اثر و رسوخ بڑھتا ہوا ہے، اسے ختم کرنا چاہتا ہے، اور افغانستان میں اب ان کی پرو امریکن حکومت نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں اس کو فوجی ٹھکانے اور فوجی اڈے مل رہے ہیں۔ بہرحال ایک اور لڑائی جو ہے وہ بھی ہونے والی ہے جی، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرہ ہے، اور وہ ہے ایران پر امریکی حملہ، کیونکہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، اور اس بات کا علم ایران کو بھی ہے، اور اس میں اب عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کو 15 دن دیے گئے تھے امریکہ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کہ وہ معاہدہ کر لیں امریکن شرائط پہ، اور اگر وہ معاہدہ نہیں کریں گے اور اس بات کی یقین دہانی نہیں کروائیں گے کہ وہ مستقبل میں کبھی بھی جوہری اثاثے، جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اس صورت میں اور پھر کچھ اور شرائط ہیں، وہ شرائط مان لیتے ہیں تو ایران کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ فی الوقت ایسی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی موجود ہیں، کیونکہ چائنا اور ایران کا 25 سالہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اور وہ بھی تجارتی ایگریمنٹ ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس پروجیکٹ کا بھی ایران حصہ بن چکا ہے چائنا کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ایران کے ساتھ اتحادی ہے، اور پچھلے دنوں جب حملے کی اطلاعات تھیں اور ایران کے روحانی پیشوا کو نشانہ بنایا جانا مقصد تھا، تو اس وقت بھی اطلاع تھی کہ ایران کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ روس جا چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب میں عالمی سطح پہ جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ مغربی ملکوں میں اور خاص طور برطانیہ میں، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ایرانی سفارت خانے کے سامنے بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں لندن میں، اور اس میں رضا شاہ پہلوی کے جو صاحبزادے ہیں ان کو دوبارہ وہ اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ایران کا نیا جھنڈا ہے ان کے پاس، نئی رجیم، اور ایران میں بھی رجیم چینج آپریشن کا ارادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں مستقبل میں پاکستان جو ہے وہ دو طرفہ جنگ میں پس سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے کہ افغانستان رجیم چینج کیا جائے، اور دوسری جانب ایران میں بھی رجیم چینج آپریشن پاکستان میں آلریڈی اپریل 2022 میں کیا جا چکا ہے۔ سائفر اس کا گواہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ تو
آنے والے دنوں میں معاملات کوئی اتنے سادہ نہیں ہیں. پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ کافی غیر محفوظ ہو چکی ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو عسکری حکام ہیں جناب جنرل صاحب جو ہیں عاصم صاحب وہ اس وقت بہت زیادہ ویسٹ بلاک میں چلے گئے ہیں, واشنگٹن کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو ریجنل بلاک بننے جا رہا تھا اس سے کافی دور ہو چکے ہیں, کوسوں دور ہو چکے ہیں. لہذا بورڈ آف نیتن جو جوائن کیا ہے اس کے حوالے سے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جی کہ اب اس کا بھی ایجنڈا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور امریکہ کے اسرائیل میں سفیر ہیں, انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو پورے مڈل ایسٹ پر مذہبی بنیادوں پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے. اور اگر ہم اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو یہ ہے گریٹر اسرائیل کا خواب جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے. اب جو بورڈ آف پیس ہے جسے عرف عام میں بورڈ آف پیس کہا جاتا ہے, بیسیکلی وہ بورڈ آف نیتن ہے, اس کا ابھی حالیہ اجلاس ہوا ہے واشنگٹن میں اور جس میں ہمارے اردلی سرکار نے سیلوٹ مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے, ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سیلوٹ مارتے رہے ہیں اور بڑی تعریفیں کی گئیں شہباز شریف کی بھی اور فیلڈ مارشل کی بھی صدر ٹرمپ نے, اور ان پھر تعریفوں کو پاکستان کے میڈیا میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ زبردست ہو گیا جی, اب تو پاکستان میں ہماری عسکری قیادت کا اور ہمارے اردلی سرکار کا قلہ بہت مضبوط ہے, واشنگٹن اس کے ساتھ کھڑا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ سب کچھ بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اوپن کریں, پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, کابینہ میں لے کے آئیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کے آئیں, تمام سٹیک ہولڈرز میڈیا کے لیے اس سبجیکٹ کو اوپن کریں, اس پہ بحث عام ہو اور تمام سٹیک ہولڈرز سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ اس میں اپنا رائے دیں اور اس کے بعد یہ پالیسی میں شفٹ لایا جائے. کیونکہ تقریباً 78 سال سے 78 جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا تب سے پاکستان کی ایک ہی پالیسی ہے ٹورڈز فلسطین, ٹورڈز اسرائیل. اس پالیسی کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو وہ بند کمروں میں بیٹھ کر تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسے کوئی بھی فیصلے, ایسے کوئی بھی اقدامات جو ہیں وہ یک طرفہ ہوں گے اور ان کو عوام میں اور خاص میں پذیرائی نہیں ملے گی. اس لیے ابھی تک تو یہ سب کچھ بند کمروں میں ہی ہو رہا ہے. اب یہ امریکہ کے اسرائیل میں سفیر جو ہیں ان کی بات کو اگر کھولا جائے, اس کا سمپل سی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کا مطلب ہے کہ تمام عرب ممالک پر اسرائیل جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے اور قبضہ کرنے کا حق ہے. اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں؟ اس میں سعودی عرب, کویت, قطر, UAE, بحرین, عراق, شام اور آگے جہاں تک آپ اردن, جہاں تک پھر اس کا دل کرے گا وہاں تک وہ جائیں گے. تو اس پہ کان کھڑے ہو گئے ہیں ہمارے مسلم حکمرانوں کے, اور بورڈ آف نیتن کو جوائن کرنے والے ممالک بھی جو ہیں وہ بھی حرکت میں آ گئے ہیں. اور اس میں سعودی عرب, مصر, اردن, متحدہ عرب امارات, انڈونیشیا, پاکستان, ترکیہ, قطر, کویت, عمان, بحرین, لبنان, شام اور فلسطین نے اور OIC نے, لیگ آف عرب لیگ نے, سب نے, خلیج تعاون کونسل نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے راتوں رات. امریکی سفیر کا انٹرویو وائرل ہو چکا ہے اور انہوں نے لگی لپٹی بغیر یہ بات کہہ دی ہے کہ جی ہاں بالکل گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا موجود ہے. تو اب اس میں اسلامی ملکوں نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے اس بیان کو اسرائیل کے لیے عرب ریاستوں کے علاقوں بشمول مقبوضہ مغربی کنارے پر کنٹرول کرنا ناقابل قبول انہوں نے کہا کہ ہوگا, اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں یا کسی بھی دوسرے مقبوضہ عرب علاقوں پر کسی قسم کی خود مختاری حاصل نہیں ہے. اسلامی ممالک نے مغربی کنارے کو ضم کرنے یا اسے غزہ پٹی سے الگ کرنے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مسترد کر دیا ہے. اسلامی ممالک نے زور دیا کہ یہ بیانات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش کردہ ویژن اور غزہ تنازع کے خاتمے کے جامع منصوبے سے براہ راست متصادم ہیں اور جن کی بنیاد کشیدگی میں کمی اور ایک ایسے سیاسی افق کی تشکیل
پر ہے جو ایک جامع تصفیہ کو ممکن بنائے اور فلسطینی عوام کو ان کی اپنی آزاد ریاست کا حق دلائے۔ اسلامی ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اپنی آزاد ریاست کا حق دلائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ پر مبنی ہے، جبکہ دوسروں کی زمینوں پر کنٹرول کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنے والے بیانات ان مقاصد کو نقصان پہنچانے کی اور کشیدگی کو ہوا دینے اور امن کو فروغ دینے کی بجائے اشتعال انگیزی کا باعث بنتے ہیں۔ مشترکہ بیان میں ان تمام مسلم ممالک نے کہا کہ اسلامی ممالک ایک ایسے خطرناک اور اشتعال انگیز بیانات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں جو بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہیں اور خطے کے امن استحکام کو سنگین خطرہ ہیں۔ اسلامی ممالک نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بستیوں کی توسیع کی شدید مخالفت کی ہے اور عرب ریاستوں کی خود مختاری کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو قطعی طور پر رد کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو توسیع پسندانہ پالیسیاں اور غیر قانونی اقدامات کا تسلسل جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا اور اس سے مزید آگ بھڑکے گی۔ اور اسلامی ممالک نے یہ بھی کہا کہ پھر ہم سب مل کر اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے، اور اسلامی ممالک کی خارجہ امور کی وزارتوں نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی آزاد ریاست کے قیام تمام عرب ممالکوں سے قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے ممالک کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں جی کہ اس طرح کے بیانات سے میں نے آپ کو یہ سارا بیان اس لیے پڑھ کر سنایا کہ اس میں کافی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، ولولہ پایا جاتا ہے، عزم پایا جاتا ہے، اور یہ تمام مسلم ممالک نے مل کر جو کہ بورڈ آف نیتن جو ہے، بورڈ آف پیس جسے کہتے ہیں عرف عام میں، اس کا یہ حصے دار بنے ہیں۔ واشنگٹن میں ابھی ایک ان کا بیٹھک بھی ہوئی ہے اور اس میں بہت زیادہ سیلوٹ بھی مارے گئے ہیں، اور پاکستان کے حکمران جو ہیں اس وقت وہ بڑے پیش ہیں، خواہ وہ عاصم منیر صاحب ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات سے اب کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں جب تک آپ عملی اقدامات نہ کریں۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جب آپ بغیر کسی گارنٹی کے آپ جب سائن کر دیں گے، خفیہ ملاقاتیں ماریں گے اور آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر روز ویلٹ قیمتی ہوٹل جو کہ $1.25 ارب کا ایک پاکستان کا قومی اثاثہ ہے، اس کی خفیہ ڈیل کریں گے، تو پھر یقیناً یہی ہوگا۔ آپ اگر اپنے ذاتی اختیار اور عہدے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، پھر آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ اور پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس نے بھی اس پہ تردید کی ہے، جبکہ سعودی عرب نے بھی اس پہ مذمتی بیان الگ سے جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی وزارت خارجہ نے کہ مذکورہ بیان عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ جبکہ جو امریکن سینیٹر ہیں لنڈسے گرہم بہت ہی پچھلے دنوں UAE کے وزٹ پر بھی تھے اور امپورٹنٹ جو ہیں گرہم گنے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی حکومت گر گئی تو یہودی 47 سال کے بعد پہلی بار محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ اس کو ترکیہ اردو نے رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ تو ہے سچویشن جی۔ ہاں، ہر طرف ہمارے جو ہیں جنگ کے بادل وہ منڈلا رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت چونکہ ناجائز رجیم ہے، ناجائز حکومت ہے، اور جب ناجائز حکومت ہوگی، کمزور اور کمپرومائزڈ حکومت ہوگی، تو پھر وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اور عالمی ممالک کے ساتھ پھر برابری کی بنیاد پہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ داخلی طور پر مستحکم ایک حکومت لائی جائے جو جائز اور عوامی امنگوں کے مطابق اور عوام کے ذریعے منتخب کی گئی ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے، ہمارے حکمران ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے عمران خان کا معاملہ اب تسلیم کر سرکاری دانشوروں نے اور سرکاری صحافی جو ہیں ہمارے دوست، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان نے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا NRO نہیں مانگا،